اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 75 اور 76۔ آیت نمبر 75 کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام ہوگا۔ آیت نمبر 76 کا ترجمہ یہ ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہوگا۔ الغرفہ یعنی بالا خانہ، یہ جنت میں بلندی درجات کی طرف اشارہ ہے۔ بما صبروا، یہ درجات اس صبر کے صلے میں ملیں گے جو دنیا میں ادائے واجبات، اجتناب محرمات اور زندگی میں پیش آنے والے حوادث کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ملا کرے گا۔ سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوا، مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت و مسرت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، اور رضوان من اللہ اکبر، سورہ توبہ قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوا، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ فرشتوں کی طرف سے سلام و تحیت ہوا کرے گی اور مومنین کا آپس میں سلامن سلامن ہوگا۔ خالدین فیہا، پھر جنت کی زندگی کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ابدی زندگی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ زندگی کے یہ پرلطف لمحات ختم نہ ہونے والے ہوں۔ صبر ہی وہ ذریعہ ہے جس سے درجات حاصل ہو سکتے ہیں۔ انسان کو راہ خدا میں صبر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بھائی کے ساتھ تو خدا کے لیے محبت کرتا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دینی بھائی سے راہ خدا میں استفادہ کرتا ہے وہ بہشت میں ایک گھر کا استفادہ کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص خدا پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کی رضا کے لیے کسی کے بھائی چارے کے حقوق پورے کرتے ہوئے اس بھائی سے راہ خدا میں استفادہ کرتا ہے تو وہ خدا کے نور کی شعاع سے استفادہ کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام سے مستفید ہونے کے بعد کوئی مسلمان اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا ایک بھائی کو راہ خدا میں فائدہ پہنچا کر اٹھا سکتا ہے۔ جس کا ایک دینی بھائی ضائع ہو جائے گویا اس کا ایک شریف ترین عضو ضائع ہو گیا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ دنیاوی غراض کے لیے اخوت محرومیت کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور اس کی صحبت نحوست ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ محال ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص راہ خدا میں اخوت سے کام نہ لے وہ فائدے میں رہے گا، اور جو دنیا کے لیے بھائی چارہ کرے گا محروم ہو جائے گا۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ جو قوم ذات خدا کی خوشنودی سے ہٹ کر بھائی چارہ قائم کرے گی بروز قیامت وہ بھائی چارہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ حضرت علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جس شخص کی محبت رضا خدا سے ہٹ کر ہوگی تو وہ دراصل دشمنی ہوگی۔ اور اسی بارے میں خدا فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم بعض عدو الا المتقین، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔
خمس کے بارے میں ہے کہ یاد رکھو جو بھی مال غنیمت حاصل کرے اس کا 5واں حصہ خدا و رسول اور اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پردیسیوں سے مخصوص ہے اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، اور اس نصرت پر جو ہم نے روز بدر کی جس دن وہ جماعتیں آپس میں ٹکرائیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور خدا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں حکم خمس اس لیے ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ بچت کا خمس نکالے۔ اسی طرح منفعت فائدے میں خمس ہوتا ہے۔ ابو حامد کہتے ہیں میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خمس کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو جس چیز میں بھی فائدہ ہو چاہے وہ کم ہو زیادہ اس میں خمس واجب ہے۔ اس طرح زندگی کا خرچ نکالنے کے بعد خمس دینا چاہیے ہے۔ لوگوں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھ کر پوچھا کہ کیا ہم اپنے پورے مال کا خمس دیں، وہ چاہے کم ہو یا زیادہ؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا زندگی کا خرچ نکالنے کے بعد جو کچھ بچے اس میں سے 5واں حصہ خمس دو۔ خمس سے رزق میں برکت و گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک خمس تمہارے رزق کی کنجی، تمہارے گناہوں کو پاک اور تمہارے لیے فقر و فاقے کے دن کا توشہ ہے۔ خمس سے روح کی طہارت ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں جو تم لوگوں میں سے 1 درہم لے رہا ہوں جبکہ اہل مدینہ میں میرا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا ہے، اس خمس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے بلکہ صرف اس لیے کہ تم لوگوں کے مال پاک و صاف ہو جائیں۔ ایک شخص حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کیا میں نے کچھ مال حاصل کیا ہے جس کے حاصل کرنے میں حرام و حلال کا لحاظ نہیں کیا اور اب توبہ کر رہا ہوں جبکہ اس مال سے حرام کو جدا بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علیہ السلام نے جواب دیا اس مال کا خمس دے دو، خدا راضی ہو جائے گا اور بقیہ مال تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ یہ وسائل الشیعہ کی جلد 6 میں حدیث موجود ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہمارے لیے بتا دیا گیا ہے کہ اگر مال حلال اور حرام مکس ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے۔ اسی طرح جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ لازمی دے۔ زکوٰۃ دینے کے فوائد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے مال میں اضافہ کرے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ بخل سے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی گویا اس نے اپنے کو بخل اور کنجوسی سے بچا لیا۔ اسی طرح غضب خدا کو ختم کرتا ہے یہ خمس۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ زکوٰۃ کی کیا فضیلت کہ اسے دینے سے تمہارے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح خوشحال زندگی گزارنے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اپنے حقوق ادا کریں تو سب کی زندگی اچھی گزرے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینا اہل اسلام کے لیے قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ جو اسے ادا کرے گا نفس کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ان کے گناہوں کی بخشش کا بھی سبب ہوگا اور وہ آتش جہنم سے محفوظ رہے گا۔ زکوٰۃ صرف اموال سے مخصوص نہیں ہے بلکہ لغوی معنی کے پیش نظر زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا اور رشد و نمو کے ہیں، اور روایتوں میں تمام مادی و معنوی نعمتوں سے مخصوص ہے۔ اس کے چند نمونے بیان کیے جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ مستحق کو تعلیم دینا علم کی زکوٰۃ ہے، مقام و منزلت کی زکوٰۃ اس کا عطا کرنا ہے، حسن و زیبائی کی زکوٰۃ عفت و پاک دامنی ہے، اور کامیابی کی زکوٰۃ احسان ہے، جسم و بدن کی زکوٰۃ جہاد اور روزہ ہے، صحت کی زکوٰۃ راہ خدا میں کوشش کرنا ہے، شجاعت کی زکوٰۃ راہ خدا میں جہاد کرنا ہے، آنکھ کی زکوٰۃ عبرت اور آنکھوں کو شہوت سے بچانا ہے، کان کی زکوٰۃ علم و حکمت کا سننا ہے، اور زبان کی زکوٰۃ مسلمانوں کو نصیحت کرنا ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا جس مال و بدن کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ ملعون ہے۔ کسی نے پوچھا بدن کی زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بدن کو کوئی خراش آ جائے
یا اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرا جائے یا مریض ہو جائے یا کوئی کانٹا اس کے پیر میں چبھ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔